جی السلام علیکم. 3 حصے گزر گئے, پتہ بھی نہیں چلا. تو اب ہم آتے ہیں آخری حصے پہ, اور کافی ظاہر ہے کہ وقت تو کم تھا اس لحاظ سے جن کی جتنی خدمات تھیں اس کو پورا احاطہ کرنے کے لیے, اور آپ کو بھی بہت ساری باتیں یاد آئیں گی کہ جی میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا. یہ ہوتا ہے نیچرلی. لیکن اب میں آتا ہوں سیدھے اس کے اوپر کہ ان کی زندگی کا میسج کیا تھا, ان کی علمی میراث جو تھی وہ ان کی اولاد اس طریقے سے سنبھال پائی. تو میرے والد مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ اولاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک پوت, ایک کپوت اور ایک سپوت. تو سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میرا سوال کیا ہے. کیونکہ پوت وہ ہے کہ باپ نے 100 مربے چھوڑے, اس نے بھی 100 مربے چھوڑ دیے, اور سپوت وہ ہے کہ باپ نے 100 مربے چھوڑے اور اس نے 300 مربے کر دیے, اور کپوت پہ جو کہ خلی ولی. تو جناب ماشاء اللہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے والد مرحوم کا جو علمی میراث ہے اس کو آپ لوگ آگے لے کے چلنے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں, کس کوشش سے, جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, ریکوائرمنٹ ممکن ہے آج کی ریکوائرمنٹ وہ نہ ہو کہ جس میں ٹنڈولا یار جانا ضروری ہو, لیکن اس میراث کو زندہ رکھنے کے لیے, اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے پہلی بات ہے کہ ان کا وہ علمی میراث ہے کیا. ہاں, اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو بابا نے اپنے ٹیبل پہ رکھ کے رکھا کافی عرصے تک جی درس میں, اور علامہ اقبال کا شعر تھا. بابا کا لیٹر ہیڈ جو خطوط تھے تو اس میں ایک پہ بابا نے علامہ اقبال کا ایک شعر لکھا تھا. بابا کہتے تھے کہ یہ میرا وہ ہے ون لائنر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیری تیں کی سرفرازی, میں اسی لیے مجاہد, میں اسی لیے نمازی. سو ہم نے ایکچولی اگر یہ بابا نہ بھی کہتے اور نہ بھی بتاتے تو زندگی میں دیکھا یہی ہے بابا. ہاں کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو جو ایک حدیث حدیث شریف ہے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ زیادہ فائدہ مند ہو, وہ سب سے زیادہ فائدہ مند دنیاوی سے زیادہ دینوی حساب سے فائدہ مند. تو کتنے ہی خاندانوں جو بابا کے پاس آتے تھے روحانی حوالے سے ایک کچھ پرابلمس میں ڈسکشنز کر کے, اور بابا ان کو گائیڈ کرتے تھے, کاؤنسلنگ کے لیے آج کے زمانے میں الفاظ جو کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بابا سے جڑ جاتے تھے. اور بہت سارے اور وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ابھی تک ہم سے وہ بھی اور بابا کو اپنے مینٹور استاد طور پہ مانتے ہیں. اس میں اگر آپ بات کریں علمی میراث کی تو بیسیکلی تو شاید وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات, بابا نے تو کوشش کی اپنی تھی جو بھی کی, ہم تھوڑا سا یہ دے سکیں کہ قرآن ہماری زندگی کا محور ہے, ہونا چاہیے, اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ رکھ کر یہاں پر کاپی دی ہے. اوریجنل تو ہے, یہاں کاپی دی ہے, اور وہ چینج نہیں ہو سکتا. حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, حفاظ ایک کام کر رہے ہیں مگر اس کا کام یہ ہے کہ اور پھیلائے. دوسرا, سیرت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح کی جائے کہ سیرت اسی کا شیڈو ہے عملی. کیونکہ آپ جیسے یاد ہوگا ہم پیرنٹی پہ جب کیا تھا ہم نے سیشن, اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا انعمت علیہم, شروع میں ہی کہہ دیا اللہ نے, یعنی شروع میں ہی رول ماڈل کو اللہ نے ویژولائز کروا دیا کہ اگر تم اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہو تو انعمت علیہم کو سامنے رکھنا ہے. تو وہ کون ہے اس پہ پہلے ٹاپ آف دا لسٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ قرآن شریف کا شیڈو ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا دی جائے, یہ بھی بابا کی ایک ایکسٹینشن کہہ لیں تھاٹس کی اینڈ ٹیچنگ کی تھی کہ قرآن کا جو عملی شیڈو ہے انسانی روپ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی لائف کی بیسک ایٹریبیوٹس کو جانے بغیر, جس کو ہم سیرت کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں, بیسک جانے بغیر ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے قرآن کو. کیونکہ اللہ نے انسان کو اتارا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی طریقہ نکال سکتا تھا. ایسے ابتدائی دنوں میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں نبی بھی بھیجا اور لکھ کر بھی دیا اللہ کی صورت میں. یہاں پہ نہیں, عملی طور پہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پوری دنیا پہ وہ چیز رائج کرنی تھی. تو اس کو جوڑ کر انسان کا کام جو ٹیک ہوم ہے, جو ہم نے جس بابا سے لیا ہے, جو سمجھتا ہوں میں میری سمجھ کے مطابق, وہ یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے لائف میں. وہ اپنے رول کو اسی لائٹ میں کہ قرآن سے روشنی لینی ہے, اور روشنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ نے ایک قدم بڑھانا ہے, 10 اللہ بڑھائے گا. بڑھانا آپ نے ہے پہلے, نہیں چاہیے آپ نے لینا ہے. اور وہ جو آپ کرتے رہیں گے, اگر آپ ٹیچر ہیں, اگر آپ ایون فار دیٹ میٹر آپ کوئی میکینک ہیں, اور اپنی فیلڈ میں اس کو اپلائی کریں, اور ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں مسلمان اچھا, جی بالکل اچھا ہوتا ہے, نہ کہ یہ جیسے کہ بابا یہ کہتے تھے کہ بدقسمتی سے
آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام بالکل بہترین مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسلام کے پیچھے جو مذاہب چلا رہے ہیں وہ اسلام ہی کی کنٹینیویشن، اسلام انہی کی کنٹینیویشن ہے، مگر مسلمان اس پر ایسی کیفیت میں ہے کہ ہم انہیں اچھا نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں گیپ بہت ہے، مسلمان میں اور اسلام میں. اصل میں کچھ تصور ہماری سوسائٹی میں وہی آ گیا ہے جو کہ پاپائیت کا تھا، کہ اب ایک اچھا عالم دین اور پریکٹسنگ مسلمان ہونا شاید ہم ایک الگ پروفیشن سمجھتے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک مجھے بڑا لگتا ہے جیسے کہ ان میں ڈسٹینس آ رہا ہے. کسی اچھے ڈاکٹر کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا ایک اسلامک پریکٹیشنر بھی ہوگا. شاید ہوتے ہیں ایکسیپشن ہوتے ہیں سارا. تو وہ جو ایک رہبانیت کا کانسیپٹ ہے کہ کچھ لوگوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. ہم مولویوں کو گالیاں ہی بہت دیتے ہیں مگر ہر کام ہم نے مولویوں کو آؤٹ سورس بھی کر دیا کہ بھائی حضور ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ قصور تو ہمارے لیے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلانا ملک نے ہمارے خلاف ہاں. سازش کی، فلانا ہے، تو ہم نے ان کو خود ہاتھ پکڑا ہے سازش کرنے کے. جی، اور اس کی وجہ پھر یہی ہے کہ یوں لوگوں میں تڑپ تو بے پناہ ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے، چاہے 12 ربیع کا ہو، چاہے 10 محرم کا ہو، پرائیویٹ کا اجتماع ہو، جماعت کا اجتماع ہو، لوگ کتنا اس میں ٹوٹے ہوتے ہیں تڑپ کے اندر سے. عملی زندگی میں جب وہ بیٹھتا ہے نا فیصلہ آباد کی مارکیٹ کے اندر، یہ تو ایک ڈفرینٹ آدمی ہوتا ہے وہ. جی ہاں، وہ اس پہ لگتا ہے کہ یہ ایکشنیبل چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح عملی طور پہ دکھائی نہیں گئی ہے. جی اس کو تو اسی کو اگر میں کلوز کی طرف جاؤں، سو ایکشنیبل بات یہی ہے کہ جو مختلف ایکٹیویٹیز میں سب میں یہی نظر آتا ہے. تفسیر کے گروپس میں بھی جو آپ نے کیا، اور یہ عملی طور پہ بھی تفسیر، اور پھر پڑھائی میں بھی جب آپ پڑھا رہے ہیں تو اسی میں ذکر آ گیا، اور اسی میں سے کسی نے کوشچن کیا تو اس کو بتایا، پھر وہیں سے کسی نے کوئی نیگیٹو کوشچن کیا تو نیگیٹو کو بھی آپ نے اٹیک نہیں سمجھایا، اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. نوجوانوں پہ خاص طور سے پاپا بہت توجہ دیتے تھے. اچھا. پاپا یہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانوں پہ، کیونکہ ان پہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے تو ان کی لائف تو زیادہ ہوتی ہے نا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. اور یہی چیز تھی کہ اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے انتقال میں اتنی بڑی ایک ایکسپیڈیشن کے لیے عمر کے اوپر وہ بنا کے بھیجا کہ تم ان لوگوں کو، یہ تمہیں سپورٹ کریں گے مگر تم یہ ہو. پھر اسی وجہ سے محمد بن قاسم، اسی وجہ سے محمد، یعنی ایک تھاٹ پروسیس تھا جس کی وجہ سے ینگسٹرز کو، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا آئی ٹی میں سب ینگسٹرز ہی ہیں. جب سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے نوجوانوں کو کہ بڑے پیچھے بیٹھ کے ان کو ایڈوائز میں چلے جائیں، آپ وہ دیکھیں ہمارا کام ایڈوائزری ہے، اور ہم ان کو سپورٹ کریں مگر ڈیسیژن ان کو لینے دیں. غلط ہوگا تو اس سیکھ نہیں. اوور پیرنٹنگ جیسے کہ ہمارا پچھلے موضوع تھا وہ خراب کر دیتا ہے. تو پاپائیت نکالنے کی ضرورت ہے، آئسولیشن نکالنے کی ضرورت ہے، اور آؤٹ سورسنگ نکالنے کی ضرورت ہے، اور چیزوں کو بڑے ہول میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب چیزیں ایک ہی اس بڑے ہول کا حصہ ہیں. ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ کے والد صاحب نے جو اسٹارٹ کیا لائبریری، سچی بات ہے کہ اب تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی وہ رغبت، ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن وہ رغبت کتابوں کی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں ہوتی تھی. اور شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو والد صاحب کے زمانے میں جب کتابیں آتی تھیں تو پاکستان بھر سے کہاں سے ڈیمانڈ آتی تھیں کتابوں کے لیے. اب تو لوگ کتابیں وہ ایک شوقیہ مانگ لیں، ڈائری مانگ لی، کرنا کچھ نہیں، اچھا بھی مانگ لو. تو آپ کی لائبریری کیا لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، از اٹ اے پبلک لائبریری یا یہ کہ پرائیویٹ لائبریری کسی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اگر کوئی آ کے دیکھنا چاہے، بیٹھنا چاہے، آن کال ہے، کیا ہے چلتا ہے اس کا؟ جی یہ بیسیکلی تو پرائیویٹ لائبریری ہے. جی میری بھی پرائیویٹ لائبریری ہے، جو میری 2 لائبریری ہیں. تو میری ایک لائبریری پرائیویٹ ہے جو ابو کے نام کی ہے، اور دوسری پبلک لائبریری جو اسلامک سینٹر میں. جی بالکل. تو ہماری جو لائبریری ہے وہ پرائیویٹ لائبریری ہے، اور اس کا ایک سیکشن تو قرآن شریف کا ہے جس میں 90 زبان کے تراجم ہیں، اس کا ذکر نہیں آیا، اور دنیا بھر کے تقریباً سارے تراجم ہیں، اور کئی چینلز پہ وہ کور بھی ہو چکا ہے، جیو پہ، سما پہ، نیٹ پہ مل جائے گا. بیت الخیر لائبریری اگر لکھتے ہیں، خیر النساء میری والدہ کا نام تھا تو انہی کے نام پہ رکھا، بیت الخیر لائبریری اگر لکھتے ہیں گلشن معمار تو آپ کو نیٹ پہ ویڈیوز مل جائیں گی. ایک تو وہ سیکشن ہے، باقی اور بھی کوئی تقریباً 9000 کے قریب کتابیں ہیں، اور کمپیوٹرائزیشن بھی ہوئی ہے. تو اس کا کیا آپ نے کہا کہ مستقبل کے حوالے سے کیا پلان ہے، تو یہ تو پرائیویٹ لائبریری ہے. آگے فیوچر میں اگر فنڈز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کو پبلک لائبریری بھی کر سکتے ہیں، مگر ابھی فی الحال پرائیویٹ لائبریری تاکہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. ہمارے ذہن میں یہ جو آپ کا سوال ہے خدشہ ہے، بالکل صحیح ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں میں شوق ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لائبریری کتابیں پڑھنے کو. بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اب تو سب کچھ PDF ہے، PTOs ہیں، آگے آنے والے وقت میں کیا ہے. تو یہ بات ریالٹی ہے، مگر کتابوں کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، سلیکٹڈ کتابوں کی رہے گی.
تو ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پروجیکٹ پہ کام کر دیا ہے, شروع کر دیا ہے کہ کتابوں کو تھوڑا سا رائٹ سائز کریں گے. کچھ کتابیں جو کافی پرانی ہو گئی ہیں ان سے بہتر کچھ کتابیں ہی لائبریری میں آ گئی ہیں, ان کو چھانٹ کے نکال رہے ہیں اور سلیکٹڈ بکس رکھے, اور جس کو رائٹ سائزنگ ہو جاتی ہے تو جیسے آپ کو پراپر چیزیں ہوں تو اور نظر بھی پڑتی ہے اور اٹریکٹ بھی کرتی ہے. تو یہ اس کو اور ابھی بھی ہم ہی لوگ مینج کرتے ہیں اس کو, اور دوسرے خیر خواہ جو ہیں بابا کے شاگرد وہ بھی اس میں ایک تعلق رکھتے ہیں, مگر مینلی ہم یا ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. سوال تھوڑا ٹیڑھا ہے اور میں خود بھی اس چکر میں پھنسا ہوں, ایمانداری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ لائبریریاں آج کل جو پرائیویٹ کلیکشن بھی ہیں, ایسی لائبریریاں بھی ہیں, لوگ قدر کرتے ہیں اس کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آتے ہیں, دیکھتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, استفادہ نہیں کرتے. صحیح بات ہے, استفادہ نہیں کرتے. ان کے لیے جیسے کہ اب لائبریری جو ہے بہت معذرت سے آتی ہے, جیسے میوزیم بکس, کہ اچھا یہ اچھا آپ کے یہاں 90 زبانوں میں ترجمہ ہے, لیکن ان میں سے کسی ایک ترجمے کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار میں چونکہ ترکی آتی ہے مجھے تو میں اس کو بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں, اب مجھے یاد دیجیے پڑھنے کی ہے. تو میرے پاس جو میری پبلک لائبریری جو ہے جہاں میں سارے دن گزارتا ہوں, یہ پہ ہے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ لوگ بہت ہی سرسری سے ڈالتے ہیں, بہت احسان کی آپ تعریف کر دیتے ہیں, لیکن کتابیں کھول کے پڑھتے نہیں ہیں. یہ ہمیں ٹرینڈ کو چینج کرنا پڑے گا. جی, اب سوال یہی پیدا ہوگا کہ کیا بالکل ضرورت تو ہے چینج کرنے کی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈوریبل ہے یا نہیں ہے. تو میری رائے ابھی تک اس حوالے سے میں خود بھی اس میں سوچتا ہوں, اور یہ جنریشنل ہیبٹس ہوتی ہیں. آپ کی ہماری جنریشن جو تھی ان میں کچھ پڑھائی کا شوق تھا, ہم سے پہلے والے تو لازم ہی پڑھتے تھے, ان کے پاس تو کوئی آپشن اور نہیں تھی. ہمارے پاس آپشنز ہیں, ویڈیوز ہیں, PDF ہے, مگر کتابیں بھی ہیں. اگر آنے والی جو جنریشن ہے ان کو کوئی, وہ ہم نہیں کہیں گے, کرٹیسائز نہیں کریں گے, وہ ایک ہیبٹس ہے, اور اس کے کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا سے آنے والا کنٹینٹ وہ اس کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, اور وہ ان کے حساب سے وہ لائف کا حصہ ہے. ایسے اب کھانا ہے تو ینگ جنریشن کا ذہن فوراً آئے گا کہ آج کیا منگوانا ہے. صحیح بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا ہمارے والدین کے زمانے میں ہم کہیں باہر گئے ہوں, ہم کھانے کے لیے گئے ہوں, مگر آہستہ آہستہ کر کے ہوا. تو اب وہ کہے گا کیا, میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں بچی تو سوچتے ہیں کس نے منگوایا ہوگا. ہاں, پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ یہ کہے گی کہ امی ہم نے کل ہی تو گھر میں پکایا تھا, روز روز نہیں کھائیں گے. تو ان کا یہ ہوگا کہ 6 دن باہر سے اور 1 دن گھر میں. تقریباً ایسا ہوتا جا رہا ہے. ہاں, تو لائبریری کا بھی یہی معاملہ ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ اب اس کا حل ظاہر یا تو بڑا سرفس ہے, مائکرو فلمنگ کی جائے اور اس کو نیٹ پر ڈالا جائے, مگر کتابوں کی طرف پھر بھی لوگ مشکل ہی آئے. جو لوگ جس جنریشن سے تھے وہ اپنی ایز اے فیلڈ آف نوسٹالجیا کہہ لیں, یا اپنی ریلیشن کے طور پر اس کو چیریش کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. بڑے فینسی قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ کاغذ کی خوشبو برقرار ہے, جو کچھ ہے, لیکن جو میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں, اور جب ہم نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں تو ہم نے لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم گوسپس کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ایک دوسرے حاوی ہوتے ہیں. علم کے پیچھے میں نہیں جا رہا, کوئی نہیں جا رہا. اس کا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو میں میں انکوریج کر رہا ہوں آپ کے میں یہ کہ جب کتابیں پڑھنی چھوڑ دیں, کتابیں لکھنی چھوڑ دیں, ہر چیز کے لیے ہم نے موبائل پہ ریلائنس کر دیا, اب اگر ہم چاہیں بھی نا تو لکھ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, اور یہی وجہ ہے کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ 3% 4% سے اوپر نہیں آتے ہیں, جبکہ سارا جو انٹیلیجنشیا اور کریم جو ہے وہ جا کے امتحان دیتی ہے, لکھ نہیں سکتے ہیں. مجھے اگر بینک مینیجر کو کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ نکالنا ہوگا تو میرے لیے مصیبت ہے کہ میں بال پین ڈھونڈوں پھر دیکھوں میں نے کیسا لکھا ہے. میں کہتا ہوں اٹھا کے ٹک ٹک کیا کر رہی ہے. ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, اس میں ہمیں تھوڑا بہت کوشش کرنی پڑے گی واپس آنے کے لیے, بیک ٹو دی بیسکس. جب تک ہم جا سکیں وہ کر سکیں گے, مگر پریکٹیکلی بہت زیادہ ہم ریورس نہیں کر سکتے. اس میں مگر ٹی وی کا زمانہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ تو نہیں رہے, کم پڑھائی ہو رہی ہے, مطالعہ جس کو, مگر کنٹینٹ کنزیوم ہو رہا ہے. یوٹیوب کی مدد سے, انسٹاگرام کی, وہ سارے کنٹینٹ ہی ہیں, وہ سارے تو دماغ میں ہی جا رہے ہیں نا, وہی آپ کی تربیت کر رہے ہیں. پتہ ہے میرے خیال میں ڈسٹارشن کافی ہو رہی ہے, بمبارڈمنٹ ہے, وہ تو کوالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بمبارڈمنٹ ہے, اس کی وجہ سے آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں, کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے.
اب اس میں ینگ جنریشن کے ساتھ یہی ہے کہ ہم جو اولڈر جنریشن والے ان پہ ہم یہ بات کر سکیں کہ کس طریقے سے کچھ چیزیں وہ اچھی جو ہے وہ لے لیں اور ان کی کچھ اچھی چیزیں ہم لے لیں. تو یہ جب ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اسی پہ ہماری آپ کی بات ہوئی ہے, کسی وقت ہم اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ, کہ جو گیپ ہوتا ہے جنریشن گیپ ہمیشہ سے رہا ہے, مگر وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جنریشن سے ایک دوسرے سے انٹریکشن نہ کریں. تو اس زمانے میں وہ بہت بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ بہت تیزی سے ٹرانزیشن آ رہی ہے انپٹس اور آؤٹ پٹس کی میتھڈالوجیز میں. کتابوں سے دور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ثقافت سے دور ہوتے چلے آ رہے تو اس کا ایک حد یہ بھی میرے ذہن میں ہیریٹیج آتا سے ہے, دور ہو گئے. میرے ذہن میں ایک معاف کیجیے گا جو آپ نے بات کی کہ ایک ایکٹیویٹیز کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بات کی کہ ماحول ہوتا ہے تو اس ماحول کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ کا دیوان پھر بھی جاتا ہے اس طرف. تو لائبریری کے اندر ہی کوئی ایکٹیویٹیز کوئی اگر کر سکے اور اس طرح کی چیزیں ہوں, جس طریقے سے ہمارے پاس مختلف ٹائمنگ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آرٹ کی ایگزیبیشنز بھی فیملی کے بچوں کے لیے کروائی گئی ہیں. 3-4 ایگزیبیشن, نعت کے کمپٹیشن ہوا ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا ہے, آل ان دا لائبریری پریمیسز. سو اس میں کچھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں مگر آپ سب کو تو اس طرف لے کے نہیں آ سکتے, اور نہ ہی ایسا ہی ہے معاملہ. گفتگو تو بڑی مزے کی چل رہی ہے اور ضمنی اجازت کو ختم کیا جائے, لیکن یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اپنے والد کے بارے میں جو باتیں کی ہیں تو اس میں آپ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ٹیک اوے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کم سے کم جو چیزیں ہیں جو ہمیں لازمی ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, وہ سوچ. مختلف جو درس یا پھر جو تفسیر کے گروپس ہوتے تھے جو ریکارڈڈ بہت سارے ہیں ابھی, اس میں کبھی کبھی سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے, یا اسلام کا بیسک ون لائنر کیا ہے, ایسا آپ نے پوچھا. تو بابا کہتے تھے اگر سمپل بات کریں نا, اٹ از جسٹ ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف ہیئر اینڈ آفٹر. ہیئر اینڈ آفٹر, واہ, یہاں بھی اور وہاں بھی, اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھے جیسا ملا ہے اس سے, جیسے آپ نے کہا کہ 100 ملا ہے تو 300 کرتے, کم از کم اس سے اپنا پارٹ تو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل, اپلیکیشن کریں. تو اگر آپ اسی پہ لگے رہیں کہ ایکسلنس ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنا ہے, ہیئر اینڈ آفٹر کو ذہن میں رکھیں, تو پھر دنیا کا اصل مقصد پورا ہو سکے گا, قرآن کا اصل مقصد پورا. اور جو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہاں کے لیے ہمیں ٹریننگ, یہاں ہمیں ڈیپوٹیشن کے لیے بھیجا گیا ہے. اس طریقے سے CSS کے لیے جب آپ ٹریننگ پہلا پاس کر لیتے ہیں, انٹرویو پاس کر لیتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر لاہور بھیجے جاتے ہیں, 1 سال وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر ان کو پوسٹنگ ملتی ہے. تو کچھ اسی طریقے کی چیز ہے. بہت عمدہ بات آپ نے کہی. میں کہتا ہوں کہ پورے دریا کو گزرے میں سمیٹ دیا کہ اصل بنیادی مقصد ہے کہ ہیئر اینڈ آفٹر پر غور کرنا. مطلب یہ ایک توازن ہے جہاں پہ دین اور دنیا دونوں میں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے تارک الدنیا ہو کے رہ جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں کہ آخر کی فکر ہو جائے. تو ہمارا سارا فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں علم نافع یہاں بھی ہو اور علم نافع وہاں بھی ہو. اگر آپ اجازت دیں تو اس کو نا ایک حدیث بلکہ قرآن شریف کی آیت ہے اور یہ دعا ہے مومنوں کی, اور اس میں ہیئر آفٹر دونوں کو کمبائن کر کے ہی مسلمانوں کو کہا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جائے عملی طور پہ, تو پھر انسان دونوں کو الگ نہیں دیکھے گا. ہاں, تو پھر اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے پھر وہ حلال حرام کے چکر میں نہیں پڑے گا, حرام کے چکر میں نہیں پڑے گا, جس کا مقصد یہ دنیا بہتر ہو جائے آخرت کی ایسی تیسی, دونوں چیزیں ایک ہی. تو میرا خیال ہے یہیں پہ پھر انشاءاللہ آپ کو میں تنگ کرتا رہوں گا بار بار. انشاءاللہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے. علمی گفتگو ظاہر ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے لائبریری کے وہ کم ہو گئے معاملات, تو علمی گفتگو جہاں پر ہو کسی بھی صورت میں ہو ایک روحانی سکون ملتا ہے, تو مجھے بالکل ملتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے زحمت کی اور وقت دیا, یادیں تازہ کی. تو میں خیال میں ایسے یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.